سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المنشۃ والمکرہ۔ اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی مکرم رسول معظم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے ہٹ کر کوئی عمل کر کے اپنے اعمال ضائع مت کر بیٹھو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم سرور کائنات علیہ السلام کی بیعت کیا کرتے تھے، علی السمع والطاعۃ، آپ کی بات سنیں گے، حدیث سنیں گے اور گردن جھکا دیں گے، حدیث سنیں گے اور اسے گلے کا ہار بنا لیں گے، حدیث سنیں گے اور اسے تسلیم کر لیں گے، حدیث سنیں گے اور سر تسلیم خم کر دیں گے۔ فی المنشۃ والمکرہ، حالات جیسے بھی ہوں، عسر ہو یسر ہو، خوشی ہو غمی ہو، حالات جیسے بھی ہوں گے، ہر حال میں نبی سے محبت کریں گے، ہر حال میں سنت کا احیاء کریں گے، ہر حال میں سنت سے وفا کریں گے۔ جیش عسرہ، اس کے اندر کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن میں ایک صحابی حضرت ابو خیثمہ تھے، مگر وہ جلدی سے پہنچ گئے تھے۔ کچھ صحابہ اور بھی تھے جو اس موقع پہ پیچھے رہ گئے، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جب یہ لشکر واپس پلٹا، آپ کی عادت مبارکہ تھی باہر آ کر تشریف لاتے، لوگ ملتے، پھر آپ اندر آیا کرتے تھے۔ جب یہ لشکر آ کے رکا تو منافقین جو گزر لے کے جا رہے تھے آپ کے پیش ہو رہے تھے، میں بھی بیٹھا سن رہا تھا، کوئی کچھ عذر کرتا ہے، کوئی عذر کرتا ہے، اور حضور کمال رحمت میں فرماتے ہیں، غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کر دے جاؤ، اللہ تجھے معاف کر دے جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں پیچھے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے گفتگو کا ڈھب، سلیقہ اور طریقہ خوب سکھایا ہے، ٹیبل ٹاک کا ماہر تھا، قادر الکلام تھا، اونچے پائے کا خطیب تھا، مجلس پہ چھا جانے کا ڈھب تھا، بات منوانے کا سلیقہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا باتوں میں تو میں سرور کونین علیہ السلام کو مطمئن کر لوں گا، مگر جو آپ کی تعلیم ہمیں ہے، جو آپ کا درس ہمیں ہے، جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان مومن، اس میں بحیثیت بشر ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر گناہ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں ہے میں کسی حال میں بھی، کسی صورت میں بھی سرور کائنات علیہ السلام کو اپنی باتوں سے مطمئن کروں۔ میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا، میں جانتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عذر کیے جا رہے ہیں، اب قبول کیے جا رہے ہیں، مگر میں نے سوچا میں سچ بولوں گا۔ میری باری آئی، میں سامنے بیٹھا اور میں نے سچ بات کرنے کا ہی ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے عرض کیا، پیارے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بیمار نہیں تھا، بس تقدیر سو گئی، مقدر سو گئے، سستی غالب آ گئی اور میرے مقدر نے میرا ساتھ نہ دیا اور میں نہ جا سکا۔ اس پہ بہت بڑی مشکل آپ پہ آئی، 50 دن کا بائیکاٹ رہا، مگر جناب کی اس تعلیم کو اس طرح سینے سے لگایا
کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ، اس مشکل ترین مرحلے میں بول کے مطمئن ہو سکتے تھے، مطمئن کر سکتے تھے، آسانی آ سکتی تھی، پریشانی کو خریدا، مگر اس سوچ کے ساتھ کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے کہ یہاں تک اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں اس کو لکھ دو صدیق ہے، اور دوسرا بندہ جھوٹ بولتا ہے، صبح جھوٹ بولا، اس کو چھپانے کے لیے شام کو جھوٹ بولا، اس کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ بولا، نوبت یہاں پہ آتی ہے اللہ فرماتے اس کو لکھ دو کذاب۔ اور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق ینجی، سچ کے بیڑے پار، سچ نجات ہے، سچ فلاح ہے، سچ کامیابی ہے، سچ نجات کا راستہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ نیکی کی طرف لاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ باتیں سرور کائنات علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، گلے کا ہار تھا، سینے میں تھے، اور یہ نور آپ کے پاس تھا، اس پہ مصمم ارادہ کر کے سچ بولا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں مشکل ترین لمحات تھے میرے لیے، کوئی بلانے کو تیار نہیں تھا، میں سلام کہتا میرے جاننے والے صحابہ رخ اقدس پرے کر لیا کرتے تھے، پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے، میں صبح کو اٹھ کے تہجد میں نوافل میں رب سے معافیاں مانگ رہا تھا، اور عجیب ترین میری پوزیشن تھی۔ انہی دنوں میں ایک دن میں گزر رہا تھا، کسی نے آواز دی یا کعب، میں خوش ہوا کہ آج مجھے بھی کسی نے بلایا ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو یہ پاس پڑوس والے ملک کے بادشاہ کا سفیر ہے، غسان کا۔ کہا میں آپ کے ہاں ایک رکہ لے کے آیا ہوں، غسان کے بادشاہ کا سفیر ہوں، ان کا رکہ آپ کے نام پہ ہے۔ آپ نے رکے کو دیکھا، رکے کو پڑھا، اس پہ لکھا کعب تیری ذہانت، تیری فطانت، تیری قابلیت کو میں جانتا ہوں، تو لائق ترین آدمی ہے، قادر الکلام خطیب ہے، ٹیبل ٹاک کا ماہر ہے، گفتگو کا دھنی ہے، بہت کوالٹی تیرے اندر موجود، بہت صلاحیتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تیری جماعت نے اور تیری جماعت کے سربراہ نے، اس کے پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، چلے آئیے میرے ملک میں، میرے بعد ملک میں تیرا درجہ ہوگا تو ڈپٹی وزیر اعظم کے منصب پہ فائز ہوگا، میرے بعد تیرا راج ہوگا، تیرا اختیار ہوگا، میں تیری صلاحیتوں سے باخبر ہوں۔ رکہ پڑھا محب رسول نے، رکہ پڑھا سرور کونین علیہ السلام کے غلام نے، جنہوں نے بیعت کی تھی آپ کی حدیث کو گلے کا ہار بنانے کی، جنہوں نے ہر حال میں سنت سے وفا کا عہد کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے رکے کو پڑھا اور میرا دل ہل گیا، پہلے بات جان پہ تھی، آج ایمان پہ بھی ڈاکہ پڑنے لگا ہے۔ سفیر کو ساتھ لیا، اگلے کونے پہ تنور جل رہا تھا، بادشاہ کے رکے کو پھاڑا، ایک ایک ٹکڑے کو جلایا کہ ظالم کا ٹکڑا بھی باقی نہ بچے جس میں لالچ اور میرے ایمان پہ ڈاکہ ہے۔ رکے کو جلا کر کہا جاؤ غسان کے بادشاہ سے جا کے کہہ دینا، کعب کہتا ہے میں اپنے محبوب کی ناراضگی کے باوجود، اپنے محبوب کی ناراضگی کے باوجود، اپنی جماعت کے بائیکاٹ کے باوجود، صحابہ کے بائیکاٹ کے باوجود، مدینہ طیبہ کے ذرے پہ تو ایک ملک کی بات کرتا ہے، پوری دنیا کی بادشاہی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ وہ حضرت کعب کہتے ہیں میں دعائیں مانگ رہا ہوں، حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سحری کا وقت، صبح کا ٹائم، ایک آدمی مجھے آوازیں لگاتا ہوا آ رہا ہے یا کعب یا کعب۔ میں بڑا خوش ہوا، کون مجھے آوازیں دے رہا ہے؟ دیکھا تو آدمی کہہ رہا ہے مبارک ہو کعب، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ پروردگار عالم نے ان تین پیچھے رہنے والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا
وہ 3 بندے جن کا معاملہ پینڈنگ رکھا گیا تھا، معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں ایک جوڑا میرے پاس تھا، خوشی میں نے وہی دیا، میں سر پٹ دوڑا اور سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اور حالات ایسے تھے کوئی مجھے بلاتا نہیں تھا، کوئی دیکھ کے مسکراتا نہیں تھا، میں نے بڑی مشکل سے یہ 50 دن گزارے تھے۔ آج جب میں گیا تو سرور کونین علیہ السلام کو دیکھ کے میں نے کہا پیارے ام من عندک، آپ مہربان ہو گئے ہیں، ام من عند اللہ، یا میرا اللہ مجھ پہ مہربان ہو گیا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کعب اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خوشی سے کہا پیارے اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میری توبہ قبول کر لی ہے، تو پھر ان خالع من مالی، میں اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں خوشی سے، اور اپنا سارا مال اسلام دین اور آپ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں کہا امسک بعض مالک، کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لو، سارا وقف نہ کرو۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں میں نے خیبر کا حصہ باقی رکھا، اور پھر میں نے عرض کی پیارے محبوب صلوات اللہ تعالی علیہ، بلا شبہ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں میری توبہ کی قبولیت میں میرے سچ کا عمل دخل بھی ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا کعب دریچے شک، اس میں کیا شبہ ہے، تیرے سچ کو اللہ نے بھاگ لگایا، تیرے سچ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے سینوں میں توحید کا نور تھا اور سرور کائنات علیہ السلام کی محبت بے پناہ تھی، والہانہ محبت تھی، اس محبت میں ڈوبی ہوئی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ پیار اور محبت تھا۔ ناظرین گرامی قدر، اب دیکھیے 3 ایسی شخصیات ہیں جنہیں محدثین نے کہا یہ 3 مشاہیر ایسے ہیں جنہوں نے مشکل ترین لمحات میں امت پہ احسان کیا۔ ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کہا میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑوں گا، تلوار لے کے نکلوں گا، ان سے جنگ کروں گا، کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا امت پہ احسان اکیلے ڈٹ گئے، امت ساری ایک طرف تھی، اور دوسرے امام اہل سنہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب سارے علماء نے، مولویوں نے اور حکمرانوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، واحد ہستی تھی کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، گرفتار کر لیا گیا، درے مارے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اتنے سخت کوڑے برسائے جاتے تھے، اگر دیو ہیکل ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو شاید وہ بھی زندہ سلامت نہ رہ سکتا، مگر میں سرور کائنات علیہ السلام کی سنت پہ اور اس قرآن مجید کی عظمت پہ اس طرح قائم رہا، اس طرح ڈٹے رہے۔ فرمائی تو نے بشیم بکتاب اللہ، لاؤ میرے لیے، مجھے منانا ہے، جھکانا ہے، منوانا ہے تو قرآن کی کوئی آیت لے آؤ یا سرور کائنات صلوات اللہ علیہ کی کوئی حدیث پیش کر دو۔ تیسرے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبر کی طلاق طلاق نہیں ہے، لا طلاق ولا اطاق، کوئی طلاق نہیں، کوئی طلاق نہیں جو جبر کی ہوگی، گن پوائنٹ پہ ہوگی۔ اور انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں پکڑا گیا، داڑھی مونڈ دی گئی، گدھے پہ سوار کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، اور فرما رہے تھے لوگوں من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ اور یہ سن لو طلاق مکرہن لیس بشیء، جبر کی طلاق نہیں ہے، جبر کی طلاق نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ طلاق نہیں ہوتی۔ یہ 3 وہ مشاہیر ہیں جن کا امت پہ احسان ہے، ان کی استقامت نے امت کو ایک زبردست درس دیا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آئیے اصحاب رسول کے المناظر کو بھی دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کے شوہر نامدار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ بڑی پریشان ہے، اور بلا شبہ بیوہ ہی جانتی ہے کہ بیوگی کی ایک رات کتنی لمبی ہوتی ہے، اس کے غم کا اندازہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے حدیث یاد آئی سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ آپ نے فرمایا تھا اس موقع پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہنے لگی میں دعا تو پڑھنے لگی، مگر جب یہ دعا پڑھی کہ اس سے بہتر عطا فرما، میری زبان نے ساتھ نہ دیا، زبان رکنے لگی اور فرمانے لگی من یکون خیرا من ابی سلمہ، بھلا مدینہ طیبہ میں ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کیسے کہوں اس سے بہتر عطا کر دے؟ مگر کہتے میرے ضمیر نے، میرے ایمان نے فوراً مجھے جھنجھوڑ کے کہا، ام سلمہ یاد نہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ، ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے سرور کونین علیہ السلام کے دست رحمت پہ کہ ہم ہر حال میں سنت کا احیاء کریں گے، سنت سے وفا کریں گے۔ فرماتی ہیں میں نے دعا پڑھنا شروع کر دی، پروردگار عالم نے کرم فرمایا، میرے تو حاشیہ دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ منصب، یہ مقام اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ پروردگار عالم نے حضرت ام سلمہ کا نکاح کائنات کے امام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ ماں جی فرماتی تھی لا ریب آپ کی حدیث میں برکت، آپ کی سنت سے وفا میں بے پناہ برکت ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرور کونین صلوات اللہ علیہ سے اس انداز سے محبت کرتے اور اس محبت میں ڈوبی ہوئی آپ کی سنت پہ عمل کرتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق محدثین نے ارشاد فرمایا، شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ ایسا جوان تھا جس کی جوانی میں بھی اسے آخرت کی بہت زیادہ فکر تھی۔ یہ فرماتے ہیں میں دن کو دیکھتا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین اصحاب رسول اتنے آپ کے گرد جمع ہوتے، میری باری نہ آتی۔ میں نے سوچا میں رات کا وقت ڈھونڈ کے جاتا ہوں، جناب کے در دولت پہ بیٹھ جاتا ہوں، رات کو آپ کو حاجت ہوگی باہر تشریف لائیں گے، میں آپ کی خدمت کے لیے خادم حاضر ہوں گا۔ ساری رات بیٹھا رہا، میری باری نہیں آئی، آقا جاگے ہی نہیں، باہر تشریف لائے نہیں۔ میں دوسری رات پھر چلا گیا، ایسے ہی ہوا، تیسری رات پھر چلا گیا۔ جب تیسری رات میں گیا، آج میرے بھاگ جاگے، اللہ نے کرم فرمایا، سرور کونین علیہ السلام تہجد کے موقع پہ باہر تشریف لائے، میں پانی لیے بیٹھا تھا۔ فرمایا ربیہ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ حضور میں تو کئی دنوں سے آ کے بیٹھتا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے پانی لیے بیٹھا ہوں۔ فرمایا میں نے وضو کرنا ہے، پانی پیش کیا۔ سرور کونین علیہ السلام کی طبیعت میں بے پناہ خوشی ہے۔ آپ نے فرمایا ربیہ سل، مانگ، کیا چاہیے، سوال کر کیا چاہیے؟ جناب ربیہ کہتے ہیں جی حضرت 2 منٹ کا وقفہ دیجئے۔ فرمایا سوچ لو کیا چاہیے؟ جو چاہیے میں رب سے لے کے دیتا ہوں، سحری کا وقت ہے، اللہ بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، دے رہا ہے، سل کر سوال کیا چاہیے؟ عرض کرنے لگے کچھ دیر کے بعد، پیارے مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، کوئی منصب نہیں چاہیے، میری ایک ہی خواہش ہے، مرافقتک فی الجنہ، اللہ کرم فرما دے تو آپ کی مرافقت اور موافقت جنت میں نصیب ہو جائے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، ربیہ کچھ اور مانگ لو۔ کہا پیارے اللہ کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ کی رفاقت مل گئی، موافقت مل گئی تو کائنات مل گئی، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ صحابہ اس طرح سرور کائنات علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، اور یہی محبت کا جذبہ سارے صحابہ کے اندر موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحاب رسول میں، صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ
سرور کونین علیہ السلام کی احادیث کے حریص تھے۔ آپ فرمایا بھی کرتے تھے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تو ہی کرے گا، اس لیے کہ تو احادیث کا بہت حریص ہے۔ سب سے زیادہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث روایت کرنے والا، تقریباً 6,500 احادیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جہاد میں ہم تھے، مشکل گھڑی تھی، فاقے تھے، ایک ایک مجاہد کے حصے میں 7 کھجوریں آئیں۔ فاقہ بہت ہے اور کھجوریں 7 ملی۔ میں نے اپنی کھجوروں کو دیکھا، ان میں ایک حشفہ، ردی، نہ کھانے کے قابل، گلی ہوئی، سڑی ہوئی۔ میں نے چاہا، جمپ لے کے کھڑا ہوا کہ جاتا ہوں سرور کونین علیہ السلام سے اس کھجور کے بدلے میں اور کھجور لے آتا ہوں، یہ ردی ہے، کھانے کے قابل نہیں۔ کہتے ہیں میں اٹھا تھا کہ میرے ضمیر نے، میرے ایمان نے کہا ابو ہریرہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ یاد نہیں با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ۔ یہ تو دیکھتے ہو کھجور حشفہ ہے، حشوہ ہے، ردی ہے، گلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، کھانے کے قابل نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہو اس کھجور کو ہاتھ کون سے لگے ہیں، اس نیت سے کیوں نہیں کھاتے؟ فرماتے ہیں میں فوری طور پہ بیٹھ گیا اور میں نے کھجور اس جذبے سے کھائی کہ یہ کھجور کائنات کے امام محمد کریم صلوات اللہ علیہ کے دست رحمت سے آئی ہے، اس میں شفا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا اور تہیہ کر لیا، سب سے پہلے گلی اور سڑی ہوئی حشفہ، حشوہ، یہی کھجور کھاؤں گا۔ میں نے وہ کھجور کھائی، صحیح بخاری میں بھی روایت موجود اور مسند احمد کے وہ الفاظ بھی ہیں۔ کہتے ہیں زندگی بھر میرے کسی دانت میں درد ہوا، نہ میرا کوئی دانت ہلا، نہ میرے کبھی دانت میں تکلیف ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ برکت ہے اس کھجور کی جسے میں نے سرور کائنات علیہ السلام کا دست رحمت اور شفا سمجھ کے کھائی تھی۔ قرآن مجید نے بھی حکم دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب ملے، اللہ کی محبت ملے، تو پھر آئیے سرور کونین محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی سنتوں کو گلے کا ہار بنائیے، آئیے احادیث مبارکہ کو اپنا زیور بنائیے، سرور کونین علیہ السلام کی سنتوں کا احیاء کیجئے اور حضور کی سنتوں سے وفا کیجئے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر اللہ کرم یہ فرمائے گا، خود تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا اور برکت ہوگی سرور کونین علیہ السلام کی اطاعت میں، اتباع میں، سنت کے احیاء میں۔ اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ سنت رسول سفینہ نجات ہے، جس پہ چڑھے بغیر مشکلات سے نکلنا مشکل ہے۔ اللہ پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم سے سرور کونین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی، سچی، والہانہ محبت نصیب فرمائے اور اس محبت میں ڈوبی ہوئی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ساتھ محبت نصیب فرمائے، سنت سے وفا نصیب فرمائے، سنت کا احیاء کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔